الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 24 مئی بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 22 پر مشتمل ہوگا، یعنی صرف ایک آیت پر یہ درس ہے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہو گیا کہ جب اصحاب کہف کو اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دلیل ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں، اسی طرح میں قیامت والے دن ساری انسانیت کو اٹھاؤں گا۔ یہ کل بیان ہو گیا تھا کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ یہ جان لے لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا، بحث یہ تھی، یہ عیسائیوں کے 3 گروہ آئے ہوئے تھے۔ ایک گروہ کا نام تھا، فرقے کا نام تھا فرقہ ملکانیہ، دوسرے فرقے کا نام تھا یعقوبیہ، اور تیسرے کا نام تھا نستوریہ طوا کے ساتھ۔ ان تینوں نے ایک ایک بات کہی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، چونکہ عیسائیوں کا بھی یہ سوال تھا، اور عیسائیوں یہودیوں سے سوال لے کر ہی مشرکین مکہ نے حضور پاک سے کیا تھا۔ تو یہ عیسائی جو آئے ہوئے تھے حضور کے پاس، نجران والے وفد جن کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تو کسی نے کہا 3 ہے، کسی نے کہا 4 ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس پر قرآن کی اس آیت میں تبصرہ کیا گیا ہے بڑے کمال کا کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، اب یہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں۔ یہ عیسائیوں کے ایک فرقے نے کہا کہ اصحاب کہف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا۔ 3 اصحاب کہف، چوتھا ان کا کتا۔ اب یہاں واو عاطفہ نہیں آئی، یہ اس کا کیوں نہیں آئی، اس کا نقطہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، بعض لوگ کہیں گے نہیں جی وہ 5 تھے، اور سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ دیکھیے یہ کتے کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ تو میں نے پچھلے درس میں بتا دیا تھا کہ کتے کا جنت میں جانا کوئی حتمی نہیں ہے، یہ تفسیری روایات ہیں کہ 13 قسم کے جانور جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا، مگر انسانی شکل میں، اپنے جانور ہونے کی شکل میں نہیں۔ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر بلم بن باعورہ کی شکل میں، یہ کتا کتے کی شکل میں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ جی بعض کہیں گے 5 اصحاب کہف تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا، رجمم بالغیب، یہ غیب میں پتھر مار رہے ہیں، کوئی چیز آگے نظر تو آ نہیں رہی، غیب میں تیر چلا رہے ہیں۔ اور جتنی بے تکی باتیں ہوتی ہیں وہ غیب میں تیر ہوتی ہیں، اندھیرے میں تیر ہوتے ہیں، اٹکل پچو سے بات کرنا، یہ سب ایسے ہی ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور بعد یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہے۔ بولو جی کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اور وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب واو آ گیا، اس کی واو اب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عرب میں جو گنتی ہے نا، دہائی، اکائی دہائی کہتے ہیں نا آپ، ان کی دہائی شروع ہوتی ہے 7 کے بعد۔ بولو 7 کے بعد دہائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری اکائی ختم ہوتی ہے 9 پر، اور دہائی شروع ہوتی ہے 9 سے آگے۔ تو 9 سے آگے پھر 0 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو اس لیے عرب میں چونکہ 7 سے آگے لگ جاتا ہے، دہائی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے واو عاطفہ ذکر کر دیا عرب کی قول کے مطابق، اور پیچھے ذکر نہیں کیا۔ اب 3 نہیں ہو سکتے، 4 نہیں ہو سکتے، کیوں 3 اور 5 کیوں نہیں ہو سکتے اصحاب کہف؟ کہ اللہ نے ان پر کہا رجمم بالغیب، اور جنہوں نے کہا کہ 7 ہیں، بعض نے کہا یہ مسلمانوں نے کہا کہ وہ 7 ہیں۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ربی اعلم بعدتہم،
اللہ جانتا ہے کہ ان کی عدت ان کی تعداد کتنی ہے. بے شک ان کی تعداد کو کون جانتا ہے جی؟ اللہ پاک جانتا ہے. قل ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کیا ہے اللہ جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے تو اس بحث میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ معمولی ہو گیا. ما یعلمہم الا قلیل، اور کوئی نہیں جانتا الا قلیل مگر کچھ تھوڑے تھوڑے لوگ اور بھی جانتے ہیں جن کو اللہ خاص علم عطا فرماتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور میرے ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود علم تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بھائی انا من القلیل، ان تھوڑوں میں بھی شامل ہوں جو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے. کانوا سبعۃ، وہ 7 تھے. بولو وہ کتنے تھے؟ 7 تھے. کیونکہ 3 نہیں ہو سکتے اور 5 بھی نہیں ہو سکتے کہ اللہ نے کہا رجمم بالغیب، یہ تو ایسے ہی اندھیرے میں پتھر چلانے والے بے تکے پتھر پھینک رہے ہیں. مگر جنہوں نے کہا 7 ہے اور 8واں کتا، ان کا رد اللہ نے نہیں کیا، تو لہذا 7 ہی ہیں. مگر اللہ نے کہہ دیا کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کی. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، سو اس باتوں میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے الا مراء ظاہرا، سرسری بات ہو جائے تو ہو جائے، پر زیادہ بحث کرنا، اسی پہ کاٹھی ڈال لینا، بولو بھائی اس کی ضرورت ہے. اب ان اصحاب کہف کے نام کیا تھے یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان نہیں کیے، مگر تمام مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں. مزے کی بات ہے ان کے نام قرطبی میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، اور ابن کثیر میں بھی ہے. اصحاب کہف کے نام یہ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی دیوبندیوں کی ہے اس میں بھی ہے، اور صراط الجنان دیوبندیوں کے مولانا سرفراز خان گکھڑوی کی چھپی ہے تفسیر 20 جلدوں میں، اس میں بھی ہے، اور در منصور تمام تفاسیر میں ہے تقریباً نام لکھے ہیں، مگر قرآن حدیث نے بیان ہے تو یہ اسرائیلی روایت ہے. ایک اور بات ہے کہ اگر ان ناموں کو لکھ کر کسی گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے تو انشاءاللہ جنات وغیرہ اس میں داخل ہے، کوئی شیاطین اس میں داخل نہیں ہو سکتے، بیماریاں وغیرہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں. تو ان ناموں کی برکت ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. حتیٰ کہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر اگر گھر کے دروازے میں لٹکا دو تو ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. اب اس آیت کا آخری جملہ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ اب آپ اس کے بارے میں کسی سے بھی سوال نہ کریں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں. کیوں سوال نہ کریں؟ آپ کو تو پتہ ہے، حضور پاک کو، آپ کے خاص امتیوں کو بھی پتہ ہے. اب وہ جو عیسائی سوال کر رہے تھے آپ ان سے سوال نہ کریں کہ ان کی انسلٹ نہ ہو جائے. بسا اوقات بندہ اگلے سے سوال کرتا ہے چھتو بتا، تاکہ اس کی بے عزتی ہو جائے. اس سے قرآن منع کر رہا ہے کہ بھائی جب تمہیں پتہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ تو تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ آیات الاحکام قرآن میں کتنی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ میں آپ کی انسلٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بے عزتی کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اس کا علم ہے تو علماء کا کام ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن میں ناسخ آیات کتنی ہیں، منسوخ کتنی ہیں، تو یہ میرا سوال اگر میں آپ سے کروں تو یہ میں آپ کو انسلٹ کر رہا ہوں، آپ کی بے عزتی کر رہا ہوں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس بارے میں آپ کسی سے سوال نہ کریں، خاص کر عیسائیوں سے بھی نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ آگے آ کے ان کی اصل تعداد کون جانتا ہے جی؟ اللہ. تو اب بحث کرنا بھی فضول ہے اور اس بارے میں سوالات کرنے بھی فضول ہے. اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سرکار نے فرمایا جب اسلام بندے کا مکمل ہو جاتا ہے وہ فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے. اور یہ جو فضول افواد بکواسات اور فضول گپے ہانکتے رہتے ہیں، پتہ چلا کہ ابھی ان کا اسلام مکمل ہے. اور اگر اسلام مکمل ہو جائے تو فضول بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے ہر قسم کی بات میں ٹانگ اڑانے کا، ہر قسم کی بات بولنے کا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔